السلام علیکم ویورز. آج ہم جس کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ نجمہ منصور کی کتاب ہے. کتاب کا عنوان ہے سفید پرندے کا نوحہ. یہ کتاب اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر ایسی نظموں کا انتخاب کیا گیا ہے جو جنگ اور موت کے موضوع پر لکھی گئی نظمیں ہیں. نجمہ منصور جو ہیں وہ سرگودا کی سرزمین سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی جو خاص پہچان ہے وہ نثری نظمیں ہیں. اس کے اندر بھی نثری نظمیں ہی شامل کی گئی ہیں اور ان کا موضوع جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنگ اور موت ہے. ان دنوں بھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صورتحال خاصی خراب ہے. خاص طور پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک طویل جنگ جاری ہے. پھر دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف اوقات کے اندر جنگیں ہوتی رہیں اور اس میں انسانیت ماری جاتی رہی ہے. یہ سلسلہ سکندر اعظم سے شروع ہوتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں آج کے دور تک جاری و ساری ہے. وہ امریکہ اور عراق کی جنگ ہو یا ایران اور عراق کی جنگ اور اب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے. کشمیر کے اندر، برما کے اندر، افغانستان کے اندر کہیں نہ کہیں انسان جنگ سے نبرد آزما رہتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے بہت سارے ادیبوں نے اس کے اوپر طبع آزمائی کی ہے اور جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں بہت سارا لٹریچر تخلیق کیا ہوا ہے. اسی سلسلے میں نجمہ منصور نے بھی کوشش کی ہے کہ اس موضوع کو وہ اپنی شاعری کا حصہ بنائے. اس میں بہت ساری شخصیات پر نظمیں موجود ہیں. خاص طور پر محمود درویش جو فلسطینی شاعر ہیں، انہوں نے امن کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جس طرح سے جدوجہد کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اسی طرح لیلا خالد پر انہوں نے نظم لکھ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. پھر وہ شخصیات جنہوں نے جنگ کے بہانے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، ایسی نظمیں موجود ہیں جو ان کی مذمت کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایڈولف ہٹلر کے لیے نظم موجود ہے، نپولین بوناپارٹ کے لیے یہ نظم موجود ہے، ایٹم بم کے موجد کے نام، بش کے خواب، سکندر اعظم کے لیے. پھر مختلف خطے خاص طور پر کشمیر کے لیے ان کی نظمیں موجود ہیں، جیسے 72 سالہ بوڑھا کشمیر. اور ہر نظم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موت اور جنگ کے حوالے سے ہے. اس میں جو پرندہ ہے وہ سفید پرندہ، یہ بھی ایک خاص علامت ہے ان کی. اور سفید پرندے سے مراد امن کا پرندہ ہے. فاختہ کو اس میں بار بار اپنی نظموں میں علامت بناتی ہیں. سفید رنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امن کی علامت ہے اور اس کی خاص معنویت ابھر کر ان نظموں میں سامنے آتی ہے. یہ نظمیں پڑھیے کیونکہ آج کل کا جو صورتحال ہے اس کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں. ان نظموں میں سے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ انہوں نے اس صورتحال کو کس طرح سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے. نظم جس کا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کبھی سوچا ہے کیوں. محاذ جنگ پر تنہائی بھی پھانسی لے لیتی ہے اور جھیل کے پانی پر دائرے بننے کا عمل آپ ہی آپ نہیں ہوتا. کوئی جوار بانٹا، کوئی کنکر اس کی وجہ بنتا ہے. ایسے ہی محبت، جدائی اور اداسی کی نظمیں لکھتے لکھتے میں جنگ اور موت کی نظمیں لکھنے لگی. کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان نے جنگ ایجاد کی، خدا نے موت اور دنیا نے محبت کو یرغمال بنا لیا. اب آنے والے کئی زمانوں تک محبت کو باز یافت کرانے کے لیے مجھے لکھنی ہے جنگ اور موت کی نظمیں. اسی طرح ایک اور نظم کا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. موت بوڑھی عورت ہے، موت بوڑھی عورت ہے، ملبے کے ڈھیر سے
بچی کچی سانسیں تلاش کرتی ہے۔ اس دوران اس کا سامنا زندگی سے ہو جاتا ہے۔ وہ اسے حیرانی سے پوچھتی ہے، کیا جنگ امن کی محتاج ہے؟ اس کے سوال پر جنگ کے دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں اور دنیا کا امن تہو بالا کر دیتے ہیں۔ موت اچھی طرح جانتی ہے، جنگ اور امن کبھی بھی اچھے ہمسائے نہیں بن سکتے، لیکن اسے یہ باور کرانا مشکل ہے کیونکہ وہ بوڑھی عورت ہے۔ نجمہ منصور کی یہ کتاب مکتبہ اصالی سرگودا سے شائع ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اور بہت ساری ان کی نثری نظمیں، ان کا کلیات جو ہے وہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جنگ کی مذمت کرتی ہے اور امن کے حق میں اپنی ایک آواز بلند کرتی ہے، جس کی عہد حاضر میں اشد ضرورت ہے۔ تو نجمہ منصور کو اس طرح کی کتاب چھاپنے پر، جس کا عنوان جنگ اور موت کے حوالے سے نظمیں ہیں، اس کی اشاعت پر مبارکباد۔